حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی طویل کہانی۔ مکہ کی گرم دوپہریں تھیں۔ ریت ایسے دہک رہی تھی جیسے آگ کا فرش بچھا دیا گیا ہو۔ ان دہکتے ذروں پر ایک آدمی کو لٹایا گیا تھا۔ اس کے چہرے پر پسینے کی بوندیں بہہ رہی تھیں، لیکن ہونٹوں پر ایک ہی کلمہ تھا، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لوگ پتھر اٹھا کر ہنس رہے تھے، کوئی کوڑے مار رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا، بلال، اسلام چھوڑ دو، ہمارے بتوں کو مانو ورنہ مر جاؤ گے۔ لیکن بلال کے دل کو کسی دھمکی نے نہ ڈرایا۔ ان کے جسم پر زخم تھے، مگر ایمان کی روشنی دل میں اور بڑھتی جا رہی تھی۔ غلامی کی زندگی۔ بلال حبشہ ایتھوپیا سے تعلق رکھتے تھے۔ بچپن ہی میں غلام بنا کر مکہ لائے گئے تھے۔ ان کے مالک امیہ بن خلف ایک ظالم سردار تھے۔ بلال سیاہ رنگت کے تھے اور مکہ کے لوگ غلاموں کو حقیر سمجھتے تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان غلام کے دل میں ایمان کی وہ روشنی ڈالی کہ بڑے بڑے سردار بھی جھک گئے۔ اسلام قبول کرنا۔ ایک دن بلال نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اسلام سنی۔ دل کو وہ باتیں بہت بھاگئیں۔ دل نے گواہی دی، یہی سچ ہے، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس دن سے بلال مسلمان ہو گئے۔ لیکن اسلام قبول کرنا آسان نہ تھا۔ جیسے ہی ان کے مالک کو پتہ چلا، وہ غضبناک ہو اٹھا۔ ظلم و ستم کی آگ۔ امیہ نے بلال کو مکہ کی تپتی ریت پر لٹا دیا۔ ان کے سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا تاکہ وہ ہل نہ سکے۔ کوڑے مارے جاتے اور کہا جاتا، اسلام چھوڑ دو، ہمارے خداؤں کو مانو۔ لیکن بلال کہتے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ لوگ حیران تھے، یہ غلام اتنا ظلم سہ کر بھی کیوں نہیں جھکتا۔ حضرت ابوبکر کی مدد۔ ایک دن حضرت ابوبکر سد وہاں سے گزرے۔ انہوں نے بلال کو تپتی ریت پر دیکھا، دل کانپ گیا۔ انہوں نے امیہ سے کہا، کیا تم ایک بے قصور انسان پر ظلم کرتے ہو صرف اس لیے کہ وہ اللہ کو مانتا ہے؟ امیہ نے طنز کیا، اگر اتنی ہی ہمدردی ہے تو اسے خرید لو۔ حضرت ابوبکر نے بڑی قیمت دے کر بلال کو خرید لیا اور کہا، بلال، آج سے تم آزاد ہو۔ بلال کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غلامی کی زنجیریں ٹوٹ گئیں، لیکن ایمان کی ڈور اور مضبوط ہو گئی۔ اسلام کے پہلے مؤذن۔ مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر ہوئی۔ جب پہلی اذان دینے کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال اذان دیں۔ بلال کی آواز بلند اور پر اثر تھی۔ انہوں نے جب پہلی بار اذان دی تو مدینہ کی فضائیں وہ اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھیں۔ لوگ رونے لگے، دل پگھل گئے۔ اسلام کی تاریخ میں سب سے پہلی اذان دینے کا اعزاز بلال کے حصے میں آیا۔ فتح مکہ کا منظر۔ کئی سال بعد مسلمان بہت طاقتور ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمان مکہ میں داخل ہوئے تو بلال بھی ساتھ تھے۔ وہی مکہ جہاں بلال کو ریت پر گھسیٹا گیا تھا، وہی شہر جہاں ان پر ظلم ہوا تھا، آج اسی شہر میں بلال خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے تھے۔ اور جب انہوں نے اذان دی تو پورا مکہ اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھا۔ دشمن جنہوں نے بلال کو کبھی غلام سمجھا تھا، آج حیران اور شرمندہ کھڑے تھے۔ آخری ایام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلال کو بے حد محبت تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو بلال غم سے نڈھال ہو گئے۔ وہ اذان دیتے تو رونے لگتے۔ ایک دن انہوں نے اذان دینی شروع کی، لیکن جب اشہد محمدَ رسول اللہ پر پہنچے تو آنسوؤں کی وجہ سے بول نہ سکے۔ لوگ بھی رونے لگے۔ اس کے بعد بلال نے اذان دینا چھوڑ دیا اور شام، سوریہ چلے گئے۔ وہیں انہوں نے اپنی آخری سانس لی۔ ان کی قبر آج بھی شام میں موجود ہے اور ان کا نام قیامت تک ایمان، صبر اور محبت رسول کی علامت رہے گا۔ سبق: ایک، غلامی طاقت کی کمی ایمان کو کمزور نہیں کر سکتی۔ دو، اگر دل میں اللہ کی محبت ہو تو بڑے سے بڑا ظالم بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ تین، صبر کے بعد ہمیشہ عزت اور کامیابی ملتی ہے۔
4 بلال ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ایمان پر کبھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی طویل اور ایمان افروز کہانی۔